میں اس دن عرفان الحق صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہتے کہ ایک سائل آیا میرے پاس، تو میں نے کچھ پیسے دیے ملازم کو کہ اس کو دو، تو ملازم واپس آ گیا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ مستحق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم پیسے تو دے کے آؤ، تو دے کے آؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو حقدار ہے اسے بھی دو، اور جو نا حقدار ہے اسے بھی دو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حقدار کو دو، نا حقدار کو آپ نے فرمایا ہے، وہ ذرا بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ تمہیں جو نا حق مل رہا ہے کہیں وہ بند نہ ہو جائے، ہے نا۔ ہم میں سے کون ہے جو حق ادا کر رہا ہے اور اسے مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیتے جائیے اللہ کی راہ میں، اللہ کو دینا بہت ہی پسند ہے، سخی ہے۔ کون ہے ہم کیسے، او بھائی کون ہو تم کہ تم یہ انویسٹیگیٹ کرو اور یہ اس طرح سے، ہمیں اس کے حالات کا کیا پتہ۔ ہسٹری میں ہے حضرت اسامہ بن زید نے ایک کافر کو قتل کر دیا، اس نے اسی وقت قتل ہوتے وقت کلمہ پڑھا، آپ نے قتل کر دی۔ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو حضرت اسامہ نے کہا کہ اس نے قتل کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ سے کیا کہا کہ کیا تمہیں نیتوں کا حال بھی پتہ چل گیا؟ اصل میں نا یہ جو سائل آتے ہیں نا، جو ہم سے کسی قسم کا کوئی چیز مانگتے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ کیسے محسن ہیں؟ اگر یہ مانگے ہی نہ تو ہمیں کیسے چانس ملے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک کتاب میں تھا کہ ربا میرے کولوں کی غلطی ہوئی ہے، آج کوئی سائل نہیں آیا، میرے بوئے تھے، میرے دروازے پہ کوئی سائل نہیں آیا، کوئی مانگنے والا نہیں آیا، میرے سے کوئی غلطی ہوگی، میرے سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینے والا بنائے۔ اللہ کو دیکھیں ہم نے کون سے اپنے پاس سے دے دینے، پہلے تو اصل میں ہماری نا سوچ، ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ پیسے ہمارے ہیں، یہ میرا نہ کر بندیاں میری نہ تیری نہ میری، 4 دناں دا میلہ سارا میلہ 4 دناں دا، پھر دنیا مٹی دی ٹھیری، نہ کر بندیاں میری۔ جزاک اللہ۔